یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور اس پوڈ کاسٹ کے پروڈیوسر ہیں احمد کمال۔ سامعین ناظرین، آج 14 اگست ہے۔ آج ہم پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن آج کے دن کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ آج ہم ایک ایسے وقت میں یوم آزادی منا رہے ہیں جب حال ہی میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے۔ اس لیے اس سال ہم نے جو 14 اگست کا تھیم رکھا وہ مارکہ حق رکھا، اور آج ہماری مہمان شخصیت بڑی اہم شخصیت ہیں۔ ملک کے نامور ماہرین تعلیم میں ان کا شمار ہوتا ہے، تمغہ امتیاز بھی انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے۔ 3 یونیورسٹیز کے یہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں: خواجہ فرید یونیورسٹی فار انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، اور آج کل الکوثر یونیورسٹی کراچی کے یہ وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ خصوصی طور پہ کراچی سے لاہور آئے ہوئے تھے اور ہم نے آپ سے درخواست کی اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج 14 اگست ہے، اور یہ ایک ایسا اسٹیشن ہے، اسی اسٹیشن سے پاکستان کے قیام کے وقت اعلان آزادی بھی ہوا تھا۔ تو بلکہ میں آپ کو بھی اور تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مارکہ حق اس دفعہ کا تھیم ہے جس کو ہم منا رہے ہیں 14 اگست کے دن بھی، کیا فرمائیں گے؟ جی، جیسا آپ جانتے ہیں سجاد پرویز کے آزادی کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قربانیوں کے بعد عطا کی تھی، اور اس آزادی کے دفاع کے لیے وقتاً فوقتاً قوموں کو آزمایا جاتا ہے کہ کیا اس آزادی کے وہ حقدار بھی ہیں یا نہیں۔ تو ہم سے کئی گنا بڑے دشمن نے ہمیں کئی دفعہ للکارا، اور ابھی ریسنٹ پاس میں مئی کے مہینے میں اس دشمن نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان تیار نہیں ہوگا، تو اس نے پھر بزدلانہ طریقے سے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں روایت دہرائی اپنی، بالکل حملہ کیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم نے اور ہماری مسلح افواج نے اس کا نہ صرف ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی قوم نے اپنا لوہا منوایا، اور پاکستان کا وقار پوری دنیا میں یہ 4 دن کی جنگ کے بعد بہت بلند ہوا ہے، جس سے قوم کو وہ سارے جو پوٹینشل ہے، جو سارے وعدے تھے، جو ساری امیدیں تھیں جس کے لیے ہمارا وطن عزیز قائم کیا گیا تھا، تو وہ امیدیں ساری بحال ہوئی ہیں، اور ہمیں اپنی منزل تک جانے کے لیے ایک نیا حوصلہ ملا ہے۔ اس دفعہ جب دشمن نے ہمیں آزمایا تو اس کو ایک ایسا جواب ملا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا اور پھر دوبارہ ایسی بزدلانہ حرکت کی جرات نہیں کرے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ 14 اگست ہے نا، آزادی کا دن ہے آج، اور اگست کا مہینہ جب شروع ہی ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ولولہ ہوتا ہے۔ آپ پاکستان میں 2 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہے، اس وقت ایک تیسری یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا، اگر میں یہ سوال آج کے دن کرنا چاہوں، 14 اگست کے دن آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ پاکستان ایک عظیم مملکت ہے جو بر صغیر میں مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کے تحفظ کے لیے بنائی گئی، اور اس وقت دنیا میں جو دور چل رہا ہے اس کو نالج اکانومی کا دور کہتے ہیں۔ اس دور میں تمام تر اقوام میں جو مسابقت ہے اس میں جو آپ کا ہیومن کیپٹل ہے، کیونکہ نالج اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہیومن ایکٹیویٹیز میں جو اکنامک گین ہے وہ نالج کے اوپر بیس کرتا ہے، اور نالج جو ہوتی ہے وہ انڈیویجولز یعنی انسانوں کے اندر ریزائڈ کرتی ہے۔ تو جو یہ عمل ہوتا ہے تعلیمی عمل، اس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو انٹرنلائز کرواتے ہیں انڈیویجولز میں، اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور نالج کریٹ ہوتی ہے۔ اور قوموں میں جو مسابقت ہے، گروتھ ہے، اکنامک گین ہے، جی ڈی پی ہے، اس میں نالج کا کرٹیکل رول ہے، یعنی آپ کی افرادی قوت کا۔ تو چونکہ میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے تقریباً 30 سال سے متعلق ہوں پاکستان میں، اور کئی یونیورسٹیوں کو بنانے میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک نے، جیسے آپ نے کہا، مجھے اعزاز دیا کہ میں نے 2 پبلک سیکٹر جامعات کی قیادت کی، تو جواب میں جو میری پوری اسٹرگل رہی ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں بحیثیت وائس چانسلر، کہ جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی جو یونیورسٹیز کے اندر انوائرمنٹ ہے اس کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم اور نالج اکانومی کے اندر ایکسیس دی جائے، اس کی کوالٹی بڑھائی جائے، اور اس کو جو بین الاقوامی معیار ہے اس پر لے کر آیا جائے
کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. اس میں جو قومیں کمپیٹ کر سکتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کے درمیان ہی جو ہے ایک مسابقت کا دور ہے. تو جو مارکہ حق بھی ہوا ریسنٹلی, اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج نے جو ہائی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے, نالج کو یوز کر کے ریئل ٹائم کے اندر دشمن کو ایک منہ توڑ جواب دیا, اور اس کے نہ صرف اس کے جہاز گرا دیے بلکہ اس کو دفاعی طور پہ ایسا نقصان پہنچایا جس سے اپنی برتری ثابت ہوئی. تو میں پچھلے 10 سالوں سے تو خاص طور پر اسی اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں, انٹرنیشنل لیول کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. اور یہ چونکہ نالج اکانومی کا دور ہے تو اس میں انفارمیشن کے یوز کی جو قیمت ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے کہ کیسے انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس میں کریٹیکل تھنکنگ سکلز, ریزننگ سکلز, کمیونیکیشن سکلز, انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی سکلز, یعنی کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا رول ہے. تو چونکہ میری اپنی اسپیشلائزیشن ان سارے ایریاز میں رہی ہے تو میں نے یونیورسٹیز اور جامعات کو ٹیکنالوجی کے اوپر استوار کرنے کی کوشش کی. اس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے, اس میں کریکولم کے اندر ٹیکنالوجی اور انفارمیشن پروسیسنگ جو ٹولز ہیں اس کا استعمال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے, تو آخری سانسوں تک ہمیں اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے کیا دیا, تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اس ملک نے ہمیں بے پناہ عزت دی, بے پناہ مواقع دیے, ہمیں شناخت دی, تو کبھی بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ تا حیات ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع مہیا اور میسر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شمار ان چند خوش قسمت افراد میں ہوتا ہے کہ جن کے اس وقت ہزاروں طلبہ طالبات ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام مختلف خاص طور پہ آئی ٹی کی فیلڈ میں روشن کر رہے ہیں. کوئی آخری بات, 14 اگست آج کا دن ہے, ریڈیو پاکستان کے کیمرے اور مائکروفون کے ذریعے آپ کہنا چاہیں؟ جی, میں اپنی نوجوان نسل کو, پاکستانی نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ امید اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی تمام تر توانائیوں کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مرکوز کر دیں. اور یہ جو مارکہ حق ہوا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی طریقے سے کسی اور قوم سے کمتر نہیں ہیں. اگر ہم اپنی صلاحیتوں کا, اپنی توانائیوں کا استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل سے نوازا ہے, اور تمام تر دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے مطابق پاکستان اگلے 30 سے 40 سالوں میں دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی معیشت اور طاقت بننے والا ہے. تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. واہ, کیا بات ہے. پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ آئے اور ہمارے ساتھ مل کے یہ دن سیلیبریٹ کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.